بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ عشرۂ حسین سن رہے ہیں، عشرۂ محرم سن رہے ہیں، تو یہ عزم خدا کی طرف سے نہیں تھا کہ شروع سے ہی 10 دن کے لیے حسین کی مجالس رکھی گئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہلے عشرہ صرف عاشورہ کی تھی، پھر بڑھتی گئی، کوئی نہ کوئی ملتا گیا، کسی نہ کسی وسیلے کے ساتھ یہ ایک عشرے کی شکل میں آ گئی۔ شروع میں یہ عشرہ تو نہیں تھا، پھر خداوند عالم نے مومنین پر مزید توفیق کے نچھاور کیا کہ خدا کی توفیق یہ ہوئی کہ ہم نے عشرہ اول سے پھر عشرہ ثانی کی طرف بڑھ گئے۔ الحمدللہ پھر عشرہ ثانی سے عشرہ چالیس، پھر ہم ماہ سفر میں عشرے منائے جاتے ہیں، اور یہ خداوند عالم کی ایک توفیق ہے۔ ہمارا بھی یہ پروگرام رکھنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ آج ہم ایک صرف مختصر سی مجلس جناب فاطمہ کے متعلق کر رہے ہیں۔ کل خدا ہم کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ اسی مسجد امام بارگاہ میں بڑے پیمانے پر انشاءاللہ العزیز ہم عشرہ فاطمیہ کو منائیں۔ خدا انشاءاللہ توفیق دے گا، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس نعمت سے مشرف فرمائیں گی۔ قبلہ گل آپ کی خدمت میں نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسم گرامی فاطمہ، اس کے معنی بتایا، اس کا مطلب بتایا، اس کی وجہ بتائی کہ یہ فاطمہ نام کیوں رکھا۔ آج آپ کی خدمت میں بتانا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے الصدیقہ۔ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل الفاطمہ والصدیقہ، فاطمہ اور صدیقہ۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ صدیق صدق سے ہے، صدق سے ہے۔ صدق یعنی کیا یہ مصدر ہے، صادق اس میں فاعل ہے، سچ بولنے والا، اور یہ صدیقہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ توجہ کیجئے گا ذرا، نقطہ انشاءاللہ بہت مہم ہے، پر کوشش یہی ہے کہ آپ کو وہ مطالب پیش کیے جائیں جس کا آپ کو فائدہ بھی ہو، فکری مجلس بھی ہو، علمی مجلس بھی ہو، فقط نعرے والی وہ نہ ہو۔ تو صدیقہ اس میں مبالغہ مؤنث کا صیغہ ہے، قبلہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ کیا مطلب؟ صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ سچ بولتی ہے۔ صدق کہتے ہیں سچ بولنا، اور صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو۔ قبلہ صدق کا جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا، لیکن جب مبالغہ کا صیغہ آ جاتا ہے تو مبالغہ کے ساتھ فرماتے ہیں الصدیقہ، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والی۔ اور پھر فرمایا کہ جناب سیدہ کے القاب میں الصدیقہ بھی آیا ہے اور الصدیقۃ الکبریٰ بھی آیا ہے۔ پہلی بات کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ تو نام منسوب ہی ہے کہ صدیقہ سچ بولنے والی، ساتھ جو کبریٰ ہے یہ بھی اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایسی جو سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ و اولیٰ سچی ہے۔ اللہم صلی علی محمد یہ صدیقہ مؤنث کا لفظ ہے، مؤنث کا اس کے مقابلے میں آتا ہے مذکر۔ توجہ ہے قبلہ، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مذکر۔ اب پوری کائنات میں صدیق ایک بھی ایسے معصوم کا نام ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اسی لیے کائنات میں اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ خداوند عالم کی ذات نے صدیقہ کا نکاح صدیق سے پڑھا۔ بڑا امیر علیہ السلام بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، میرا نام، میرا لقب صدیق اکبر ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں میرا نام صدیق اکبر۔ انشاءاللہ میں قرآن کی روح سے بتاؤں گا کہ صدیق خدا کسے کہہ رہا ہے، صدیق سے کیا مراد ہے۔ تو توجہ کیجئے گا، صدیق سے مراد یعنی صدیق ہم کو صدیقہ ہونی چاہیے۔ اس لیے خداوند عالم کی ذات نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کیا کہ مفضل بن عمر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، نظر شرائع کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، کہ مولا
جناب سیدہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ تو مولا نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیا تھا۔ یہ بات جب اس نے سن لی مفصل نے، اب وہ پریشان سرگردان نگران تھا، مولا نے اس کی وہ پریشانی دیکھ کر کہا کہ تو پریشان اس بات سے ہے کہ جو میں نے کہا کہ امیر نے دیا ہے؟ تو کہا مولا میری پریشانی کی وجہ یہ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اے مفضل سن، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ایک صدیقہ کا غسل ایک صدیق ہی دے سکتا ہے، ایک صدیقہ کا غسل ایک صدیق ہی دے سکتا ہے، غیر صدیق نہیں دے سکتا۔ اور خداوند عالم کی ذات نے فاطمہ کا لقب رکھا صدیقہ اور مولا کائنات کا رکھا صدیق، صدیق اکبر اور صدیقہ کبریٰ، یہ نام ہے ان کے۔ قبلہ بہت سارے علماء نے اس لفظ صدقہ، سچ بولنے کا، صدقہ جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے، بہت سارے معنی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، ان معنوں کو ذرا تطبیق کرتے ہیں جناب سیدہ کی ذات پہ۔ پہلا، بعض علماء کہتے ہیں کہ صدیق، صادق اسے کہتے ہیں، صدق اسے کہتے ہیں جو کثرت سے سچ بولتا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صدیق صادق اسے کہتے ہیں جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، جو جھوٹ نہ بولے۔ بعض کہتے ہیں کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو حق و عدالت کو پسند کرتا ہو اور اپنے عمل کے ساتھ وہ اس کی نشاندہی کرتا ہو اور اس کی گواہی کر دیتا ہو۔ توجہ ہے کتنا؟ کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ صدیق صادق اس پر آتا ہے کہ جس کی فطرت و عادت میں سچ رچ بس گیا ہو، جس کی فطرت و عادت میں سچ رچ بس گیا ہو اور اس سے جھوٹ کا تصور بھی نہ ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صدق اسے کہتے ہیں اس پہ صادق آتا ہے جس سچائی جس کی عادت بن چکی ہو، جو بولے تو فقط سچ ہی بولے۔ فرمایا اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ سچ کا مطلب کیا ہے کہ سچ خداوند عالم نے جو انسان پہ نازل کیا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو قبول کر لینا، اور انبیاء علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھنا صدق کے دل سے، جس کی نشاندہی خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا یہی لوگ تو صادق ہیں، یہی لوگ تو سچے ہیں۔ اب قبلہ قرآن کی روح سے میں مختصر سا اور بتاؤں کہ صادق و صدیق خدا کی ذات نے قرآن میں کسے کہا؟ خداوند عالم کی ذات نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ حضرت سورہ حدید کی آیت ہے کہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیوں کہا صدیقہ ہے؟ کیونکہ حضرت مریم نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنی طہارت کے ساتھ ایسا ایک عملی نمونہ پیش کیا کہ خداوند عالم کی ذات نے الصدیقہ کے لفظ سے انہیں نواز دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ بن کر آئی ہے، اسی لیے ان کا نام الصدیقہ الکبریٰ رکھا گیا۔ وہ صدیقہ ہے جسے اللہ کہہ رہا، اور یہ صدیقہ الکبریٰ ہے جو پاک و طہارت میں سب سے آگے ہیں۔ اور قبلہ توجہ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں صدق کس پہ لفظ آتا ہے، صادق خدا کسے کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم کی ذات صادق صرف نبیوں کو یعنی معصوم کو کہہ رہا۔ توجہ ہے قبلہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بے شک آپ صدیق ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے، آپ کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی طہارت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ آپ صدیق ہیں۔ توجہ کیجئے گا، قرآن غیر معصوم کو صدیق نہیں کہہ رہا، جہاں بھی بات آ رہی ہے معصوم کی آ رہی ہے کہ معصوم ہی صدیق یا صدیقہ ہوتا ہے۔ اسی لیے توجہ کیجئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے کردار، ان کی طہارت کی وجہ سے وہ جیل کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ہے، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے جس ذات کے لیے خداوند عالم نے انما یرید اللہ لیذھب کی آیت نازل فرمائی، وہاں پہ ساتھی گواہی دے رہے ہیں، یہاں جناب سیدہ کی طہارت کی گواہی خود خدا دے رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد
تو خداوند عالم کی ذات آخری نقطہ مومنین کی خدمت میں. دوسری جگہ پر خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کے لقب سے پکارا، صدق بولنے والا، سچ بولنے والا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. تو خدا نے فرمایا کہ اس نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ سچا ہے، یہ سچ بولنے والا ہے. آپ توجہ کیجئے گا خواب کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں قربان کرنا. تو توجہ کیجئے، میں تمام باتیں چھوڑ کر ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کی بارگاہ نے جب ابراہیم سے کسی پسندیدہ چیز کی طلب کی، کسی قربانی کی طلب کی، تو خدا کی طرف سے، خداوند عالم نے کی طرف سے جب یہ حکم آیا تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا. اور جب چھری پھیری تو انہیں یہی لگتا تھا کہ یہ اسماعیل ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ وہ دنبا تھا جو جنت سے آیا ہوا تھا. تو خداوند عالم کی ذات نے صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس سے بڑھ کر فضیلت عطا کی ہے کہ ایک اسماعیل کی وجہ سے خداوند عالم نے ابراہیم کو صدیق کے لفظ سے پکارا ہے، جبکہ سیدہ زہرا نے خدا کی راہ میں اپنے 9 کے 9 بیٹے قربان کروا دیے. اسی لیے وہ صدیقہ کبریٰ ہے. توجہ کیجیے گا، اسی لیے وہ صدیقہ کبریٰ کے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹا قربان کرنے لگے تھے. اور اس میں روایت کے جملے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور کہا کہ چھری کو تیز کر دیا، جب میں چھری کو چلاؤں تو کہیں مجھے تکلیف نہ ہو، کہیں یہ تڑپے نہ. اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں میں اس کو دیکھ کر مجھے ترس نہ آ جائے اور میں خدا کی بارگاہ میں نا امید نہ ہو جاؤں، کہیں میں اپنی قربانی کو روک نہ لوں. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کو دیکھیے گا. عزاداران امام حسین علیہ السلام آپ اکثر مجالس میں سنتے رہتے ہیں، جب جناب سیدہ تو ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی نا، لیکن معنوی حوالے سے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کربلا میں موجود تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ روایات میں سنتے رہتے ہیں کہ جب حرملہ ملعون نے جناب علی اصغر کے اوپر تیر چلانا چاہا، ایک دفعہ تیر کو اٹھاتا ہے گر جاتا ہے، دوسری دفعہ تیر کو اٹھاتا ہے گر جاتا ہے، تیسری دفعہ تیر کو اٹھاتا ہے گر جاتا ہے. جب شمر ملعون نے پوچھا نا حرملہ سے کہ حرملہ تو اتنا تیر انداز ہے، تیرا تیر کیوں گر جاتا ہے؟ تو حرملہ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر چلانے لگتا ہوں ایک کالے برقعے والی میرے سامنے آتی اور کہتی ہے کہ اپنا تیر بھی دے، میرے علی اصغر کا گلا بھی دے. حضرت امام حسین علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے اپنی قربانیوں کو کس طرح نذرانہ پیش کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام جب زین سے زمین پر آئے نا، تو وہ حسین جو اب تک کبھی حبیب ابن مظاہر کا سر اپنی گود میں لے رہا تھا، کبھی علی اکبر کا سر اپنی گود میں لے رہا تھا، کبھی علی اصغر کا سر لے رہا تھا، کبھی کسی کا، کبھی کسی صحابی کا، کبھی کسی قریشی خاندان کے، ہاشمی خاندان کے نوجوان کا. عزاداران امام حسین علیہ السلام جب مولا امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے ہیں نا، تو خود جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دامن پھیلائے نیچے بیٹھی ہیں اور فرما رہی ہیں، میرا لال میں تیرے سواگت کے لیے، میں تیرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ویعلم الذین ظلموا